اسرائیلی جارحیت کے خلاف اہل فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے حافظ نعیم الرحمان نے مفتی منیب الرحمان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ افسوس ہے کہ فلسطین کا مسئلہ جب اسمبلی میں پیش کیا گیا تو وزیر اعظم موجود نہیں تھے۔ میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کی جو احتجاجی ریلی ہے اس کی پوری حمایت کرتا ہوں۔ سب حضرات خیر کے کام میں تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیں حکم ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں باہم تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ اس لیے ان کاموں میں باہمی تعاون ہمارا دینی اور ملی فریضہ ہے۔ مگر میں حافظ نعیم الرحمان صاحب سے سوال کروں گا کہ یہ جو 57 مسلم حکمران، سلاطین، ملوک، صدور اور وزرائے اعظم ہیں جو معطل اور مفلوج نظر آتے ہیں، ان کے خلاف آپ کب میدان میں نکلیں گے اور ان کی بے عملی پر آپ قوم کی ترجمانی کب کریں گے کہ ہماری پارلیمنٹ میں جب فلسطین کا مسئلہ پیش کیا گیا تو بے حسی کا عالم یہ تھا کہ خود وزیر اعظم قومی اسمبلی میں موجود نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ باہمی تعاون ہمارا دینی اور ملی فریضہ ہے۔ ہمیں اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے تاکہ عالمی سطح پر فلسطینی مسلمانوں کے حق میں ایک مؤثر پیغام جائے۔ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کا المیہ ہمارے لیے انتہائی دکھ، درد اور کرب کا باعث ہے۔ ہم جب نہتے بچوں پر، عورتوں پر، بوڑھوں پر گولے برستے ہوئے دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اپنی بے بسی پر دکھ ہوتا ہے۔ وہ عمارتیں جو انہوں نے بڑی محنتوں سے بنائیں، ان کے ہاسپیٹل، ان کے تعلیمی ادارے، ان کو راکھ کا ڈھیر بنایا جا رہا ہے۔ جیسا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا کہ یہ وہ کم از کم رد عمل ہے کہ ہم اپنا احتجاج دنیا کے سامنے ریکارڈ کرائیں کہ مسلم عوام کو مسلم حکمرانوں پر قیاس نہ کیا جائے، بلکہ مسلمانوں کے دل دکھی ہیں اور اس طرح سے مسلمانوں کو بند گلی میں نہ لے جایا جائے کہ پھر لوگ انتہا پسندی کی طرف نکل جائیں۔ اس موقع پر حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ فلسطین میں اسرائیل نے 350 سے زائد فلسطینی مسلمانوں کو شہید کر دیا ہے۔ اسرائیل قبلہ اول بیت المقدس پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ تقریباً 350 کی تعداد میں لوگ شہید ہو چکے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہیں۔ شہید ہونے والوں میں 100 کے قریب بچے بھی شامل ہیں، اور اس کے جواب میں جو لوگ جد و جہد کر رہے ہیں، بالعموم ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ پتھروں سے لڑتے ہیں، اپنے جذبہ ایمانی سے لڑ رہے ہیں۔ صرف اس کے جواب میں غزہ سے حماس نے جو راکٹ فائر کیے، اس کے اوپر پوری دنیا میں شور مچا دیا گیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے تو کوئی تناسب ہی نہیں ہے، 1 اور 1 لاکھ کا تناسب بھی نہیں ہے۔ لیکن پوری دنیا کی جو غالب طاقتیں ہیں وہ ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اسرائیل کے، اور بعض امیر انسان مغرب میں بھی فلسطینیوں کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن جن کے پاس اختیار اور اقتدار ہے
وہ اسرائیل کے ساتھ ہے۔ بدقسمتی سے جو مسلم حکمران طبقہ ہے اس کا المیہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ایسے مواقع پہ یا تو سامراجی طاقتوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا خاموش رہتا ہے یا زبانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ 23 مئی کو اتوار کے دن 4 بجے شارع فیصل پر ایک بہت بڑا مارچ، ہم فلسطین مارچ منعقد کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ کراچی جو کہ عالم اسلام کا سب سے بڑا شہر ہے اس کے شائع نشان ہوگا۔ ہم کچھ اور نہیں کر سکتے تو اپنا احتجاج نوٹ کرا سکتے ہیں، ہم یکجہتی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، تمام طبقہ ہے زندگی سے رابطہ کر کے انہیں اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ گورنر پنجاب، وفاقی وزیر مذہبی امور، وفاقی وزیر داخلہ، وزیر قانون پنجاب نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ تحریری معاہدہ کیا، ان کے اسیروں کی رہائی کے لیے وعدہ کیا، لیکن مجھے ٹیلی فون آ رہے ہیں کہ اسیران تحریک ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جیلوں میں اذیتیں ان کو پہنچائی جا رہی ہیں، اور ان کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ اس لیے میں متوجہ کرتا ہوں، متنبہ کرتا ہوں کہ جو تحریری وعدہ کیا ہے اس کی پاسداری کی جائے اور لوگوں کو انتہا پسندی پر مجبور نہ کیا جائے۔ ہمارے ملک میں یہ جو کلچر پروموٹ کیا گیا ہے کہ جب تک کوئی قانون میدان میں آ کر نظام کو مفلوج نہ کرے، اس کی بات کتنی ہی جسٹیفائڈ، کتنی ہی منصفانہ، کتنی ہی جینون اور کتنی ہی حق پر مبنی کیوں نہ ہو، اس نظام میں اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے۔